بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ غزل خواجہ میر دت، شعر نمبر 5، 6 اور 7۔ شعر نمبر 5 ہے: ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ تو ہی سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مشکل الفاظ ہیں: جو نور نظر، آنکھ کے نور کی طرح۔ مفہوم ہے اس کا: خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس کے اہم نکات دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لکھا ہے فلسفہ جبر و قدر۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، فلسفہ جبر: انسان مجبور ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا میں نے یہاں پہ لکھا فلسفہ قدر: انسان کو اپنے اعمال پر قدرت ہے۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں: خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور بھی بنایا ہے اور قدرت بھی دی ہے، اور وہ قدرت ایک حد تک ہے، وہ اختیار ایک حد تک ہے۔ انسان مجبور کتنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا با اختیار ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ٹانگ اٹھائی، کہا اب دوسری اٹھاؤ، کہا میں گر جاؤں گا، دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا انسان اتنا ہی مجبور ہے اور اتنا ہی با اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور بنایا ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا کا چلنا، یہ کائنات کا نظام، یہ چاند ستاروں کا نظام، یہ پانی کا نظام، یہ آگ اور مٹی کا نظام، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اگر ایسا ہے، انسان مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر جب انسان گناہ کرتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پہ سزا کیوں ہے؟ سوال تو بنتا ہے کہ اس پہ سزا کیوں ہے؟ اس نے اپنی مرضی سے تھوڑا کیا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں فلسفہ قدر ہے کہ انسان اپنے اعمال پہ قدرت رکھتا ہے، با اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے انسان کو، ایک راستہ وہ ہے جو برائی کا راستہ ہے، ایک راستہ وہ ہے جو نیکی کا راستہ ہے۔ کہا کہ اس پہ تمہیں اختیار ہے، جو مرضی راستہ اختیار کر لو۔ اب یہاں پہ ہم دوبارہ اپنے مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان برائی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے اور نیکی کی طرف کم مائل ہوتا ہے، کیونکہ برائی کے اندر، گناہ کے اندر لذت ہے، انسان لذت کے لیے اس طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ نیچے میں نے لکھا انسان ہدایت کا راستہ نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھایا جا سکے۔ یہاں پہ میں نے لکھا کہ کہہ دو کہ خدا کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہہ دو کہ خدا کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو ہدایت دی جا سکے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جا سکے۔ سب کا پہلا جملہ جو کہ مشترکہ تھا، لا الہ الا اللہ، وہ سب نے آ کے انسانوں کو بتایا اور بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہی صحیح راستہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ انسان ہدایت کا راستہ نہیں جانتا تھا، ہدایت جسے اللہ چاہے اسی کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ ہی حقیقی رہنما ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ انسان جب بھٹک رہا ہوتا ہے، انسان جب جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، انسان جب گناہوں میں ڈوب رہا ہوتا ہے، تو اللہ ہی ہے جو انسان کو نیکی کی توفیق لیتا ہے، انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اب میں نے آگے لکھا مومن جو ہے وہ اللہ سے رہنمائی لیتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ مومن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت کے لیے
تمام رہنمائی جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، تو مومن جو ہے وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، ایک کتاب اور ایک سنت۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ جب تک تم اسے تھامے رہو گے تم کامیاب رہو گے، تم فاتح رہو گے، تم غالب رہو گے، اور جب تم اسے چھوڑ دو گے تو پھر تم ذلیل و خوار ہو گے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتا ہے، مومن جو ہے وہ قرآن مجید پہ عمل کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس سے سیکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور اسی شعر کے اندر اللہ کی نشانیوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کائنات کے اندر اتنی نشانیاں ہیں، وہ تمام نشانیاں جو ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہیں کہ اس طرف آؤ، یہی صحیح راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلنے سے انسان جو ہے وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جزا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک دو شعر لکھے، تجھ کو ہر ایک کا آسرا پایا، تجھ کو ہر ایک کا رہنما دیکھا۔ زندگی ہے اپنے قبضے میں، نہ اپنے بس میں موت، آدمی مجبور ہے اور کس قدر مجبور ہے۔ یہ پہلا شعر۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے شعر کی طرف، شعر نمبر 6۔ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ کلمہ افسوس ہے، حرف تاسف ہے۔ مفہوم ہے اس کا، ہمارے ساتھی دن رات ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ان کی منزل کہاں ہے۔ سب سے پہلے موت جو ہے وہ اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج تک کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکا۔ کسی نے اگر خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود وہ بھی نہ بچ سکا، فرعون وہ بھی نہ بچ سکا، قارون جس کے پاس تمام دنیا کے خزانے وہ بھی نہ بچ سکا، شداد جس نے اپنی جنت تک بنا ڈالی وہ بھی موت سے نہ بچ سکا۔ موت سے آج تک کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے کہ موت کیا ہے، موت کیوں آتی ہے۔ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر موت نہ ہوتی تو دنیا جو ہے وہ فساد کا ایک گڑھ بن جاتی، دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح پھونکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس نکال لیتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر جو میں نے اسے اختیار دیا تھا، اس سے میں پوچھ سکوں کہ ان اختیارات کا تو نے کیا، ان کو کیسے استعمال کیا ہے۔ تو موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ انسان مرتا کیسے ہے؟ انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، اب انسان کا صرف جسم باقی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو پہلے غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، اور پھر اس کو ایک شان کے ساتھ لا کے قبر کے اندر دفن کر دیا جائے۔ یہ مسلمان کا ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اتنی عزت نوازی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ وہ زندگی کیا ہے کہ وہاں پہ اب انسان سے سوال و جواب ہیں۔ تو نے کیا کیا؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تجھے جو زندگی ملی تو نے کیا کیا؟ اور اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر زندگی کے اندر برے اعمال اس نے زیادہ کیے ہیں تو اب جہنم کا عذاب جو ہے وہ اس پہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ زندگی چلے گی قیامت تک، یہاں تک کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا اور انسان جو ہے قبروں سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے گا۔ تو موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ موت کے بعد کی زندگی راز ہے۔ آج تک کوئی بھی قبر سے اٹھ کے واپس آ کے یہ نہیں بتا سکا کہ میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا۔ اگر کوئی آتا بتاتا تو باقی جو دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں وہ خوف سے ہی مر جاتے، اسی لیے اس کو ایک راز رکھا گیا۔ ہاں، اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ قبر میں جاؤ گے
سوال و جواب ہوں گے۔ قبر میں جاؤ گے، قبر جو ہے اگر تم گناہ گار ہو تو تمہارا جسم جو ہے وہ سکیڑ کے رکھ دے گی، تم گناہ گار ہو تو فرشتے وہاں پہ آئیں گے، تمہیں عذاب دیں گے، تاکہ انسان جو ہے وہ قبر کے خوف کی وجہ سے، قبر کے عذاب کی وجہ سے دنیا کے اندر برے گناہوں سے بچے اور نیکی کی طرف مائل ہو۔ تو موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے راز رکھی ہے، کوئی بھی نہ آج تک آ کے کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں کہ لوٹ کر نہیں آتے؟ میں نے پہلے کہا کہ انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے، اصل انسان اسی کی وجہ سے زندہ ہے، وہ جب وہ نکال لی جاتی ہے تو انسان کا جسم بالکل ایسے پڑا ہوتا ہے کہ کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے جسم کے اندر جو حرکت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے۔ وہ روح جب واپس اپنے مقام تک پہنچ جاتی ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر وہاں سے دنیا کے اندر جو ہے وہ واپس نہیں آتی۔ تو شاعر کا ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حقیقت کے اندر جانتی ہے، انسان تو اس کے بارے میں صرف قیاس آرائیاں ہی کر سکتا ہے۔ باقی اسی شعر کے اندر ایک سند موجود ہے، سند تضاد، کہ اگر شاعر نے اپنے شعر کے اندر متضاد الفاظ کا استعمال کیا ہو تو پھر ہم اسے سند تضاد کہتے ہیں۔ جیسے شب و روز اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، شب اور روز، دن اور رات، یہ سند تضاد کی مثالیں ہیں۔ اسی کے اندر ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے، فلسفہ حیات و ممات۔ میں نے یہاں پہ لکھا، زندگی اور موت کی کسی کو کچھ خبر نہیں، کوئی بھی دنیا کا انسان نہیں جانتا اس کی کتنی سانسیں باقی ہیں، اس کا کتنا رزق باقی ہے، وہ جو ہے وہ کب تک اس دنیا کے اندر رہے گا اور کب مر جائے گا۔ موت تو ایسی چیز ہے کہ اچانک آتی ہے، موت آنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، زندگی ملنے کی ترتیب ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، پہلے ہمارا پردادا آیا ہوگا اس دنیا کے اندر، پھر دادا آیا ہوگا، پھر ہمارے والد، پھر ہم، پھر ہمارے بچے، لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے، موت کی ترتیب نہیں ہے کہ دادا بھی زندہ ہے اور پوتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کو اپنے اگلے لمحے کی خبر بھی نہیں ہے۔ انسان صحیح سلامت اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو اس کا مردہ جسم جو ہے وہ واپس گھر میں پہنچا ہوتا ہے۔ انسان کی جہاں پہ سانسیں ختم ہو جاتی ہیں وہیں پہ انسان کو موت آ جاتی ہے، جہاں پہ انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک نوالا بھی اس کو نہیں ملنا، جہاں پہ سانسیں ختم ہو گئی ہیں پھر ایک لمحہ، ایک سانس بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دامِ اجل میں آئے۔ کوئی اب تک نہیں یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے، انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ شعر نمبر 7 ہے اور خواجہ میر درد کی پہلی غزل کا آخری شعر۔ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، تو ہم اسے مقطع بھی کہیں گے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ لغت اس میں عوض جو ہے اس کا معنی ہے بدلے میں۔ مفہوم اے درد، ہم ایسے اثرات اپنے عوض چھوڑ جائیں گے کہ دنیا والے قیامت تک بھلا نہ سکیں گے۔ اہم نکات میں سب سے پہلے فن جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، شاعر نے اس میں اپنی شاعرانہ عظمت کا اظہار بھی کیا ہے اور کلام میں سوز و درد کے ساتھ اثر کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پہلے نقطے کی بات کرتے ہیں کہ فن ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ یہاں پہ خواجہ میر درد نے کہا ہے کہ میں اپنی شاعری کی بدولت، میرا یہ جو فن ہے، میں اپنے اس فن کی بدولت ایسے اثرات چھوڑ جاؤں گا کہ میں خود تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرا نام جو ہے وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ہمیشہ دو لوگوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ایک وہ جو اچھائی کے اندر سب سے بہتر ہو، جو نیکی کے اندر سب سے بہتر ہو، جو مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہو، جو نیک ہو، ان کے نام زندہ رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا، جو برے لوگ ہوں، جنہوں نے دنیا کو تکلیف دی ہو، جن سے دنیا تنگ ہو، ان کے نام زندہ رہتے ہیں، تاکہ جو نیک لوگ ہیں لوگ ان سے رہنمائی لے کر نیکی کر سکیں، اور جو برے لوگ ہیں ان سے عبرت حاصل کر کے لوگ جو ہے وہ برائی سے ڈریں۔ تو یہاں پہ شاعر نے اپنے فن کی بات بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاعری کے فن سے نوازا ہے اور میرا یہ جو فن ہے یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری غزلیں، میری کہی ہوئی باتیں
اور ان باتوں کے اندر، ان غزلوں کے اندر جو میں نے نصیحتیں کی ہیں وہ نصیحتیں لوگوں کے لیے ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اسی طرح سے شاعر نے اپنی شاعرانہ عظمت کا اظہار کیا ہے کہ میں نے ایسے الفاظ لکھے ہیں جو دوسروں کو متاثر کرنے والے ہیں، دوسروں پہ اثر چھوڑنے والے ہیں۔ میں نے ایسی باتیں لکھی ہیں، ایسے اشعار لکھے ہیں، ایسی نصیحتیں لکھی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس سے اثر لیں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میرے کلام کے اندر سوز و درد کے ساتھ ساتھ اثر بھی موجود ہے۔ جہاں پہ میں نے نصیحتیں کی ہیں، جہاں پہ میرے کلام کے اندر غم موجود ہے، وہ غم مخلوق خدا کی بھلائی کا غم ہے، وہ سوز، وہ درد مخلوق خدا کی بھلائی کا درد ہے، وہیں پہ اس کے اندر اثر بھی موجود ہے۔ جو اس کو پڑھتے ہیں وہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، وہ اگر اپنی آخرت کی فکر کریں جیسے کہ ان کی غزل کے اندر بتایا گیا ہے، وہ اپنی موت کی فکر کریں، وہ اپنی قبر کی فکر کریں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کو فکر دلانے والی چیزیں ہیں۔ تو اگر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اثرات موجود ہیں۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماری یہاں۔ تو اس طرح سے آج شعر نمبر 5، 6 اور 7 کے ساتھ ہماری یہ غزل کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔